ناظرین کرام، خداوند عالم نے عورت کو اس دنیا میں تین عظیم رشتے دے کر بھیجا۔ عورت رشتے میں ماں ہوتی ہے، بیٹی ہوتی ہے اور بیوی ہوتی ہے۔ اور یہ تینوں رشتے اللہ تعالیٰ نے اتنے خوبصورت بنائے ہیں کہ عورت اگر ماں ہو تو اس کے پاؤں تلے اولاد کی جنت ہوتی ہے، اور اگر بیٹی ہو تو بیٹی رحمت بن کے آتی ہے، اور اگر عورت بیوی کے روپ میں ہو تو وہ شوہر کے لیے نصف ایمان بن جاتی ہے۔ اور کیا کہنے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ مادر حسنین کے، کہ اگر وہ بیٹی ہیں تو اس باپ کے لیے رحمت ہیں جو خود رحمت للعالمین ہیں، اور اگر بیوی کے روپ میں ہیں تو ان امیر المومنین کے لیے نصف ایمان ہے جو خود کل ایمان ہے، اور اگر ماں کی صورت میں ہے تو حسنین کریمین ان کی ماں جو خود جنت کے سردار ہیں۔ کروڑوں درود و سلام سیدہ سلام اللہ علیہ پر، آپ کے جد پر، آپ کی اولاد پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم توفیع علیہ السلام۔ کون ہیں جناب زہرا سلام اللہ علیہ؟ معصوم کا ارشاد ہوا کہ کانت مفترضۃ الطاعۃ علی جمیع خلق اللہ۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہ وہ ہستی ہیں کہ جن کی اطاعت اللہ نے تمام مخلوقات پر واجب کی ہے، جنوں پر واجب کی ہے، انسانوں پہ واجب کی ہے، پرندوں پہ واجب کی ہے، وحشی جانوروں پہ واجب کی ہے، حتیٰ کہ اطاعت جناب زہرا فرشتوں پہ واجب ہے۔ صرف فرشتوں پہ ہی نہیں بلکہ اللہ کے تمام انبیاء پہ اطاعت جناب زہرا سلام اللہ علیہ واجب ہے۔ یہ کون ہستی ہے جس کی رضا اللہ کی رضا ہے، جس کا غضب اللہ کا غضب ہے؟ لعنت ہو بے شمار ان لوگوں پر کہ جنہوں نے اس پاک معصومہ پر ستم ڈھائے۔ ایام کو پرجوش طریقے سے منائیں اور مظلومیت پر خوب گریہ کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ یہ کس مظلومہ سے منسوب ایام ہے، وہ کس کی بیٹی ہے، وہ کیا عہدہ رکھتی ہے، وہ کیا اختیار رکھتی ہے۔ یہ لوگوں کو بتائیں کہ وہ عام شخصیت نہیں ہے جسے محروم رکھا گیا ہے، اور وہ محروم ویسے نہیں ہوئی ہیں، انہیں شہید ویسے نہیں کیا گیا۔ اس کی ایک ہی وجہ تھی، وہ وجہ تھی ولایت علی۔ اور ولایت علی کیوں وجہ تھی؟ اس لیے کہ نفاق، منافقین اور کافروں کو اور یہودیوں کو ولایت علی ہضم نہیں ہوتی۔ یہ بہت بڑا پلیٹ فارم ہے، کیونکہ حقیقت اسلام کو ولایت علی کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ ایام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے نال جناب سیدہ اپنے بابے دے بعد 75 دن 90 دن یا 95 دن، میرا بھائی ایک گل ہے 1400 سال پہلے دی، میں 1400 سال بعد جدہ مدینے دے قبرستان اچ پہنچیا جس دا نا جنت البقیع ہے، میں ہر مومن تو پوچھیا کہ یار رسول اللہ دی تھی دی قبر، اس آکھا مزر روالی لوکا صدائی زہران میں اتنا جو رو کے آگے یا علی میری قبر دا نشان مٹا چھوڑے۔ پاک مختومہ صلوات اللہ علیہ کا ظہر پاک 20 جمادی الثانی 5 اور شہادت 3 جمادی الثانی 11 ہجری کو۔ کل زندگی 18 سال کچھ ماہ۔ یہ ایام فاطمیہ جو ہیں یہ مقدمہ ہے کربلا کا۔ کربلا واقعہ ہونے سے پہلے جو کربلا واقعہ مدینہ میں ہوئی وہ یہی ایام فاطمیہ میں ہوئی۔ کتنا بڑا صدمہ ہے، کس وجہ سے ہوئی کہ وہ سوچے سمجھے تحقیق کرے کہ کون سی ایسی بات ہوئی کہ نبی کائنات بادشاہ کے 75 یا 95 دن کے بعد پاک سیدہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اعلان غدیر کے واقعہ کے بعد 2 یا 2.5 مہینے کے بعد نبی کائنات بھی اس دنیا سے چلے گئے اور پاک مختومہ بھی اس دنیا سے چلے گئے۔ یہ واقعہ اصل میں درائے امامت و ولایت ہے، اور اس لیے امیر کائنات بادشاہ نے
7 چادروں میں کفن پاک سیدہ صلوات اللہ علیہا کو دیا اور 40 قبریں بنائیں. یہی رونے کا مقام ہے، اور یہ روز عاشورہ سے کم نہیں کہ پاک مخدومہ کو 7 چادروں کا کفن اور 40 قبریں. امیر کائنات بادشاہ نے پاک سیدہ کو دفنایا نہیں بلکہ امت مسلمہ سے چھپایا. ایام فاطمیہ میں یہی پیغام ہے کہ زیادہ سے زیادہ بی بی کی فضیلت اور زیادہ سے زیادہ بی بی کی مصیبت بیان کی جائے. اور جہاں ہم حق کے سیدہ کو رو رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ گریہ کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ رونا ہے، تو جو بندہ حق کے سیدہ کو رو رہا ہے اس کے مائنڈ میں یہ بات ہونی چاہیے کہ ہم نے کسی کی بہن، بیٹی، کسی کی بہو کا ہم نے حق تو نہیں کھایا، کسی کا حق تو غصب نہیں کیا. اکثر و بیشتر تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنی بہن بیٹیوں کا حق کھا جاتے ہیں. بعض اوقات دیکھا گیا کہ اپنی بہن بیٹی کو حق دیا جاتا ہے کسی کا حق مار کے. تو یہی پیغام ہے کہ جو بندہ حق کے سیدہ کو رو رہا ہے کسی کا حق تلفی نہ کرے.